عنوان: پہاڑوں سے آئی دیو مکڑی۔ ایک بار کا ذکر ہے، دور پہاڑوں کے دامن میں ایک پرسکون سا گاؤں آباد تھا۔ لوگ کھیتی باڑی کرتے، جانور پالتے اور اپنی سادہ زندگی میں خوش رہتے تھے۔ مگر ایک دن صبح کے وقت جب سب لوگ کھیتوں کی طرف جا رہے تھے، پہاڑوں کی طرف سے ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ ٹرک ٹرک ٹرک۔ زمین ہلنے لگی، آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور درختوں سے پرندے اڑ گئے۔ اچانک پہاڑوں کے پیچھے سے ایک دیو ہیکل مخلوق نمودار ہوئی، ایک خوفناک سیاہ اور بالوں سے بھری ہوئی دیو مکڑی۔ شروع میں لوگ سمجھے کہ شاید یہ کوئی جنگلی مخلوق ہے جو واپس چلی جائے گی، مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ مکڑی کا سائز بڑھتا گیا۔ پہلے وہ بکری جتنی، پھر گائے جتنی، اور پھر ایک پورے انسان کے گھر جتنی بڑی ہو گئی۔ اس کے 8 لمبے بالدار پاؤں، لال چمکتی آنکھیں اور چپچپے جال تھے جو وہ درختوں، گھروں اور راستوں پر بننے لگی۔ وہ ہر چیز کو اپنے جال میں قید کرتی جا رہی تھی، جانور، انسان، فصلیں، سب کچھ۔ لوگ ڈر کے مارے گھروں میں چھپنے لگے۔ کچھ بہادر یونوں نے تلواریں اور نیزے لے کر حملہ کیا، مگر مکڑی کے سخت جسم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے آگ لگانے کی کوشش کی، زہر ملایا، پتھر مارے، مگر مکڑی ہر چیز سہ گئی اور ہر رات وہ مزید خطرناک ہو کر لوٹتی۔ گاؤں کا ذہین نوجوان ارحم کئی دنوں سے اس مکڑی کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مکڑیاں خوشبو اور حرکت کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور اندھیرے میں زیادہ فعال ہوتی ہیں۔ ارحم نے کہا، ہم طاقت سے نہیں جیت سکتے، مگر ہم اسے اپنی چالاکی سے پھنسا سکتے ہیں۔ اس نے ایک شاندار منصوبہ بنایا۔ ایک زہریلا مگر خوشبودار رس تیار کیا گیا جو مکڑی کو اپنی طرف کھینچے۔ گاؤں کے بیچ میں ایک گہرا گڑھا کھودا گیا جسے تنکوں، مٹی اور جال سے چھپایا گیا۔ زہریلا رس گڑھے کے اندر رکھا گیا اور ساری بستی خاموش ہو گئی۔ رات کے وقت جب چاند نکلا تو وہ بھیانک مکڑی دوبارہ نمودار ہوئی۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں اور اس کے پاؤں زمین کو ہلا رہے تھے۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ وہ خوشبو سے کھنچتی ہوئی آئی اور جیسے ہی گڑھے کے اوپر پہنچی، اس کا ایک پاؤں پھسلا اور وہ پوری کی پوری گڑھے میں گر گئی۔ زہریلا رس اس کے جسم میں پھیل گیا، اس کے پاؤں تڑپنے لگے، اس کی آنکھوں کی روشنی مدھم ہونے لگی اور آخرکار وہ مکڑی مر گئی۔ صبح کے وقت گاؤں والے جمع ہوئے، سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہماری عقل نے ہمیں بچا لیا، ارحم نے ہمیں نجات دی۔ مکڑی کی لاش کو دفنا دیا گیا اور اس جگہ پر پھولوں کے پودے لگائے گئے تاکہ گاؤں کو دوبارہ زندگی ملے۔ اخلاقی سبق: جب دشمن کی طاقت حد سے بڑھ جائے تب طاقت نہیں، عقل ہی اصل ہتھیار بنتی ہے۔ وقت پر ہوشیاری اور منصوبہ بندی ہی بربادی کو بچا سکتی ہے۔